خالق نے ساری کی ساری کائنات کو ایک فطرت پر پیدا کیا ہے، اور جس اصول پر اور جس لا پر کریٹر نے اس یونیورس کو کریٹ کیا ہے اس کا نام اس نے فطرت کہا ہے، کہ یہ ایک فطرت ہے، نیچر ہے، ایک جبلت ہے، ایک انسٹنکٹ ہے، اور پوری کائنات کا سسٹم اسی ایک فطرت اور اسی نیچر پر چل رہا ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ کی ایک فطرت، ایک سنت، ایک لا ہے، ایک لا آف یونیورس ہے، فطر الناس علیہا، اور اس لا پر لوگوں کو پیدا کیا ہے، تخلیق کیا ہے۔ ہماری یونیورس میں ایشوز تب آتے ہیں جب ہم اس فطرت کو چھیڑتے ہیں یا اس فطرت کے اینٹی جاتے ہیں۔ وہ جو لا آف یونیورس ہے، جب ہم اس کے اینٹی جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں، ہم اس کائنات کے خالق کو ہم چیلنج کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم جب اپنی لائف میں، اپنے لائف سٹائل میں جب ہم اس فطرت کے اینٹی چلیں گے تو ہماری لائف میں پرابلمز اور ایشوز ہوں گے۔ یہ ایک نیچرل بات ہے۔ یہ بھی تو وہ جو شیطانیت یا دجالیت کا ایلیمنٹس ہیں وہ کیا ہیں کہ انسان اس فطرت کے اینٹی چلنا شروع ہو جائے گا۔ جب تک تو فطرت کے مطابق چلتا رہے گا، اس لا آف یونیورس کے مطابق چلتا رہے گا، اس کی لائف سمپل، ایزی اور آسان ہو جائے گی۔ لیکن جب وہ اس فطرت کے خلاف چلے گا تو پھر اس کی لائف میں پرابلمز کریٹ ہوں گے۔ اور یہی دجالیت ہے کہ جب ہم خالق کی بنائی ہوئی فطرت کو، اللہ کی بنائی اس فطرت کو توڑیں گے اور اس کے اینٹی اپنی زندگی گزاریں گے، ہمارا لائف سٹائل اس کے اینٹی ہو جائے گا، تو پھر ہماری زندگی میں سکون نہیں ہوگا، اطمینان نہیں ہوگا۔ بالکل ایسے ہی جیسے ایک پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں مل کر کسی چیز کو چلاتے ہیں، لیکن دو نیگیٹو مل کے کسی چیز کو نہیں چلا سکتے، یا دو پازیٹیو مل کر کچھ جنریٹ نہیں کر سکتے۔ یہ دنیا کا سارا اصول اس پر چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی قانون فطرت پر رات کو آرام کرنے کے لیے بنایا اور دن کو کام کرنے کے لیے بنایا، کہ دن میں ہم اپنا کام کریں، اپنی معیشت کمائیں، اپنے اور جو دنیا کے کام ہیں، دین کے کام ہیں وہ کریں، لیکن رات سونے کے لیے، آرام کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ کی رحمت ہے انسانوں پر۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، کہ اس نے دن اور رات کو بنایا۔ رات کو کس لیے بنایا؟ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو کس لیے بنایا؟ تاکہ ہم وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کا فضل یعنی اپنا رزق جو ہے تلاش کرو۔ فضل کا مطلب رزق ہے، وہ معیشت ہے، اکانومی ہے۔ جیسے سورہ جمعہ میں فرمایا تھا وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب صلاۃ الجمعہ ادا کر چکو تو پھر نکل جاؤ اپنے اپنے تجارتی مراکز پر اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی رزق تلاش کرو، رزق کماؤ، ارن کرو، پروویژنس آف لائف ارن کرو۔ تو ایک جو قانون فطرت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کلیئر کر دیا۔ رات کس لیے؟ لتسکنوا فیہ، تم سکون اور آرام کرو۔ دن کس لیے؟ تاکہ تم اپنا کام کرو، اپنی معیشت کماؤ۔ ولعلکم تشکرون، تاکہ تم اس پر شکر ادا کرو۔ وجعلنا النہار معاشا، دن کس لیے بنایا؟ تاکہ معیشت کماؤ۔ وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کس لیے بنائی؟ سونے کے لیے، آرام کے لیے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، اللہ نے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو۔ لیکن ہم اس فطرت کے اینٹی چل پڑے ہیں بہت ساری چیزوں میں، ہم انسان، اور یہی شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ میں انسانوں کو گمراہ کروں گا، انہیں اس فطرت سے بدل دوں گا، ہٹا دوں گا اس فطرت سے جس فطرت پر آپ نے پیدا کیا، وہ آپ کی تخلیق کو بدل ڈالیں گے، اس فطرت کو بدل ڈالیں گے۔
ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم رات کو جاگتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، ساری ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، 1 بجے رات کو سوتے ہیں، 12 بجے سوتے ہیں، اور پھر سارا دن سوئے رہتے ہیں، 12 بجے اٹھتے ہیں یا لیٹ اٹھتے ہیں. یعنی وہ دن جو ہمارے کام کاج کے لیے تھا، ملاقاتوں کے لیے تھا، اور دوسرے بہت سارے ہمارے کاموں کے لیے تھا، وہ ہم نے سونے کے لیے مختص کر دیا. اور جو رات اللہ تعالیٰ نے آرام کے لیے بنائی تھی وہ ہم نے تمام ایکٹیویٹیز کے لیے مخصوص کر دی. تو ہم اس نظام فطرت کے خلاف چل پڑے. حتیٰ کہ سخر غامدی، سنن ابی داؤد کی حدیث سے سخر غامدی کہتے ہیں اللہ کے رسول نے دعا مانگی، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اللہ میری امت کے اول وقت میں یعنی فرسٹ ٹائم میں برکت عطا کر دے. یعنی صلاۃ الفجر سے لے کر سورج نکلنے تک، جیسے سورج طلوع ہوتا ہے وہاں، اور ظہر تک، سپہر تک، یہ جو وقت ہے، یہ وقت جو ہے اس میں برکت ہے. ہر کام میں انسان جو کام بھی صبح کے اوقات میں کرے گا اس میں برکت ہے. دیکھیں اللہ کے رسول نے یہ دعا نہیں مانگی کہ اللہم بارک اللہم اکثر لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے فرسٹ ٹائم میں آپ زیادتی کر دیں، کثرت کر دیں. نہیں، بلکہ کیا فرمایا کہ میری امت کے فرسٹ ٹائم میں آپ برکت پیدا کر دیں، اور صبح کے ہر کام میں برکت ہے. اس لیے سخر غامدی کہتے ہیں میں نے جب اللہ کے رسول کو دیکھا کہ آپ جو بھی کام شروع کرتے صبح کے وقت شروع کرتے، تر و تازہ ہوتے، سارے فریش ہوتے، انرجی ہوتی. جو بھی لشکر بھیجتے یا جنگ کے لیے جاتے تو فرسٹ ٹائم جاتے. میں بھی اپنا مال تجارت فرسٹ ٹائم بھیجتا، یعنی صلاۃ الفجر کے بعد ہی بھیجتا اپنا مال تجارت. تو اللہ تعالیٰ نے میرے مال کو زیادہ کر دیا اور اس میں اتنی برکت ڈال دی کہ میں مالدار ہو گیا. ہماری پرابلم کیا ہے؟ سارے لوگ جاب کر رہے ہوتے ہیں، سارے لوگ کما رہے ہوتے ہیں، لیکن مال بھی کثیر آ رہا ہوتا ہے، بہت ارننگ کرتے ہیں، منی، اچھی سیلریز آتی ہیں، اچھا بزنس سے ریونیو آتا ہے، لیکن برکت نہیں ہے اس مال میں، ان چیزوں میں برکت رہی نہیں ہے، لائف میں برکت نہیں رہی. پھر بھی رو رہے ہوتے ہیں، پھر بھی شکوے شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں، خوشی نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، لوگوں کو خوشی نہیں ہوتی ہے اب. اور وہ خوشی کو حاصل کرنے کے لیے اور الٹے کام کرتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں، لیکن جیسے اس سچویشن سے نکلتے ہیں دوبارہ سے ان کے اندر وہی مایوسیت، وہی بے اطمینانی، بے چینی، انزائٹی دوبارہ سے آ جاتی ہے دل میں. وہ برکتیں نہیں رہی. وہ برکت تو تب ہوتی کہ جب ہم اپنے کاموں کو فرسٹ ٹائم میں سر انجام دیتے ہیں، کیونکہ اس میں برکت ہے. ہم اٹھتے ہیں سو کر 12 بجے اور پھر ہمارے دن کا آغاز ہوتا ہے ظہر سے لے کر، تو پھر برکت کہاں سے ہوگی؟ ہماری صبح ہوتی ہے، ہمارے ناشتہ ہوتا ہے ظہر کے وقت، ہمارا ناشتہ ہوتا ہے. تو جب ہمارا ناشتہ ہی ظہر کے وقت ہوتا ہے، ہمارے صبح کا آغاز ہی ظہر کے وقت ہوتا ہے، تو پھر ہماری جو برکت کا ٹائم تھا وہ تو ہم نے گنوا دیا. اب ہماری زندگی کی خاک برکت ہوگی. اگرچہ چیزیں کثرت سے نظر آئیں، ہمیں کثرت سے چیزیں نظر آ رہی ہیں، لیکن اس کثرت میں، اس کوانٹیٹی میں برکت نہیں رہی، سکون نہیں، اطمینان نہیں ہے لائف میں، کیونکہ ہم نے اس فطرت کو چھوڑا ہے، اس فطرت کے اینٹی جا رہے ہیں. یہی دجالیت ہے. وہ لوگ دجال کو بہت جلد ایکسیپٹ کر لیں گے جو اینٹی فطرت جا رہے ہوں گے. اور بہت ساری چیزیں ہیں جن میں انسان نے فطرت کو بدلا ہے، لیکن یہ جو ہمارے ہاں ہم لوگوں میں رائج ہو چکی ہے. ایک زمانہ تھا لوگ صبح صبح تجارتی مراکز کھولتے تھے، مارکیٹ کھلتی، لوگ شاپنگ کرتے، لین دین ہوتا، ظہر تک بہت سارا پیسہ کما چکے ہوتے تھے لوگ، بہت سارے کام دنیا کے سر انجام دے چکے ہوتے تھے. ظہر پر آتے، کھانا کھاتے، تھوڑا آرام کرتے، پھر اس کے بعد جاتے. شام کو اتنا ٹائم ہوتا تھا لوگوں کے پاس کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے، اپنے فرینڈ سے ملنے کے لیے جائیں. رات کو کوشش کرتے کہ جلدی گھروں میں چلے جائیں، جلدی سو جائیں، لیکن اب ایسا نہیں ہے. اور اسی وجہ سے ہماری زندگی میں، ہماری لائف میں بے اطمینانی ہے، کیونکہ ہم نے فطرت کو چھوڑا ہے اور اس فطرت کے اینٹی گئے ہیں. تو آئیے اس فطرت پر دوبارہ آئیے جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. آپ دیکھیں گے تمام حیوانات کو، تمام کے تمام حیوانات رات کو سوئیں گے، جیسے ہی سورج غروب ہوگا سب اپنے اپنے گھونسلوں کی طرف چلے جائیں گے، حیوانات اپنی اپنی کھچاروں کی طرف چلے جائیں گے. اور میں ایک دفعہ میرا جانے کا اتفاق ہوا کسی رورل ایریا میں،
میں نے دیکھا وہاں پر مرغیاں تھیں، تو جیسے ہی سورج غروب ہوا مرغیاں آٹومیٹیکلی ادھر ادھر جمع ہو کر وہ جو ان کا ڈربہ تھا وہاں پر اس ڈربے میں جا کر گھس گئی. میں بہت حیران ہوا کیونکہ میں سب چیزیں آبزرو کر رہا تھا کہ یہ کیسے، ان کو کس نے بتایا کہ سورج غروب ہوئے اب واپس لوٹو اپنے اپنے گھونسلوں کی طرف. اور جو شجر پر بیٹھتی جہاں جہاں وہ رات گزارتی وہاں جا کر بیٹھ گئی. مرغیاں، بلیاں، جانور، وہ بکریاں اور بھیڑیں جا کر اپنے اپنے ان باڑوں میں جا کر وہاں سکونت پذیر ہو گئی. مجھے بہت تعجب ہوا. اور پھر میں نے دیکھا کہ صبح ہوتے ہی جیسے ہی فجر پھوٹی، روشنی بلند ہوئی، تو سارے اٹھ کر باہر آنا شروع ہو گئے. سارے حیوانات، ساری مرغیاں جاگ گئی، مرغے نے آذان دینا شروع کی، ان کی چہل پہل جانوروں کی پھر شروع ہو گئی. آپ دیکھیں کہ نباتات، یہ شجر جو ہیں ہمیں آکسیجن پرووائڈ کرتے ہیں. رات کو کیا کرتے ہیں؟ رات کو آکسیجن پرووائڈ نہیں کرتے یہ، بلکہ وہ جو زہریلی گیسیں ہوتی ہیں وہ اپنے اندر آبزرو کرتے ہیں رات کو، یعنی یہ بھی اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں. اور پھر دن، جیسے دن کا آغاز ہوتا ہے یہ آکسیجن جو ریلیز کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو دیکھیں ہر چیز اپنی فطرت پر چل رہی ہے، لیکن ہم انسانوں نے اپنی فطرت بدل ڈالی ہے. ہم انسان جو ہیں وہ اینٹی ڈیوائن جا رہے ہیں، اس لیے ہماری زندگی میں پرابلم ہے. بینگ اے مسلم ہمیں تو اس سے زیادہ پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ شیطان نے وعدہ کیا تھا میں نے فطرت سے ہٹاؤں گا. آپ کی تخلیق میں تغیر کریں گے، یہ تبدیلیاں کریں گے. تو ہم کوشش کریں صبح صلاۃ الفجر پر اٹھیں، اذکار کریں، چاہے کچھ آیتیں تلاوت کرنی ہو وہ تلاوت کریں، اور پھر جو ہے اپنے کام شروع کریں سارے، پھر نہ سوئیں. سارے کام مکمل کر کے تجارتی مراکز کھولیں، بزنس ڈیل کریں، لین دین کریں، اور پھر دوپہر کو آرام کریں، کیلولا کریں. وہ نیند، وہ آرام انسان کے لیے بہت زیادہ پروڈکٹیو ہے، انسان کو ریفریش کر دیتا ہے. دوبارہ سے انسان جو ہے انرجیٹک اور ڈائنامک ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ نیچرل ہے. ہمیں اس فطرت پر دوبارہ آنا ہوگا، ورنہ پھر ہماری زندگیوں میں برکت نہیں رہے گی، ہمارے کاموں میں برکت نہیں رہے گی، ہم اسی طرح روتے رہیں گے، ہمارے رشتوں میں برکت نہیں رہے گی، ہماری کسی چیز میں برکت نہیں رہے گی. اور جب برکتیں اٹھ جاتی ہیں تو پھر چیزیں کثرت کے باوجود کہ کثرت سے ہوں لیکن وہ کم ہی پڑ جاتی ہیں، کم ہی پڑ جاتی ہیں.